السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیر ودئی راول پنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک ناقابل یقین واقعے نے ایک میت کی تدفین کے لیے آنے والے سینکڑوں افراد پر رقت طاری کر دی، بلکہ ان کے ذہنوں پر یہ واقعہ انمنٹ نقوش چھوڑ گیا۔ تفصیلات کے مطابق قریبی آبادی میں ایک شخص مر گیا۔ مرحوم کو دفن کرنے کے لیے اہل محلہ اور عزیز و اقارب قبرستان لے گئے۔ میت کو قبرستان لانے سے پہلے قبر کھودی گئی۔ جو ہی میت کو تدفین کے لیے قبر میں اتارا گیا، سب کے دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈ میں لاحد کی درمیان والی زمین یوں آپس میں مل گئی جیسے اس کو کھودا بھی نہ گیا ہو۔ یہ دیکھتے ہی تمام لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہاں موجود عالم دین نے دوسری قبر کھودنے کا حکم دیا۔ پھر ویسے ہی ہوا۔ جو ہی میت کو قبر میں اتارا گیا تو لحد والی جگہ دیکھتے ہی دیکھتے آپس میں مل گئی۔ تمام لوگوں نے استغفار شروع کر دیا۔ بعد ازاں عالم دین کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھودنے کی کوشش کی گئی، مگر وہاں موجود حاضرین نے ایسا عبرتناک منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ کھودنے والی جگہ سے سانپ، بچھو اور دوسرے کیڑے مکوڑے یوں نکلنے لگے جیسے چشمے سے پانی ابلتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سانپ اور بچھوؤں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور وہاں جمع ہو گئے۔ میت کو جب نیچے اتارا گیا تو ایک سانپ کمر کے نیچے سے کندھوں کے اوپر سے، دوسرا سانپ پاؤں کے نیچے سے ہوتا ہوا آیا، اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ دل لرز کر رہ گیا۔ دونوں سانپوں نے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو یوں دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جیسے آری کسی چیز کو چیرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، میرے امیر جماعت جو آزاد کشمیر کے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ایک آدمی کا اکلوتا بیٹا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، بدقسمتی سے وہ بیٹا بیمار ہو کر مر گیا تو اس کے باپ کو بہت صدمہ ہوا اور اعلان کیا کہ وہ بیٹے سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے ساتھ رکھے گا اور دفن نہیں کرے گا۔ چنانچہ لاش جب 3 دن گھر میں رکھی تو اس میں بدبو پھیل گئی۔ محلے والے سب اکٹھے ہو گئے تو باپ کی منت سماجت کی کہ بیٹے کو زمین کے حوالے کر دو۔ بڑی مشکل سے باپ راضی ہوا، مگر شرط یہ لگائی کہ قبر ڈبل بنائی جائے اور وہ بچے کے ساتھ قبر میں رہے گا۔ سارا دن محلہ دار پریشان رہے، آخر قبر ڈبل بنائی گئی۔ جب قبر مکمل ہو گئی تو باپ اندر جا کر پہلے لیٹ گیا اور لڑکے کی لاش کو ساتھ سلا دیا اور قبر کو بند کرنے کو کہا۔ لوگوں نے قبر کو اینٹوں سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اینٹوں سے بند کر کے لوگ کچھ دیر انتظار کے لیے دور بیٹھ گئے تو بچے کا باپ اینٹوں کو ہٹا کر خوف زدہ ہو کر باہر نکل آیا اور لوگوں کو بتایا۔ جب قبر بند ہو گئی تھی تو 2 فرشتے آ گئے، انہوں نے بچے کے پاؤں کو حرکت دی۔ میت اٹھ بیٹھی، مگر ان کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر باپ نے اپنی جان بچائی اور اپنے پیارے اکلوتے لڑکے کو چھوڑ کر بھاگ آیا۔ دوستو، ہمارے مولانا صاحب ترکی گئے ہوئے تھے، وہاں کا گورنر مر گیا۔ اس کی قبر جب تیار ہو گئی تو اس میں بہت بڑا سانپ آ گیا۔ اس کی دوسری جگہ قبر بنائی گئی، مگر اس کا بھی وہی حال ہوا۔ اس طرح 29 دفعہ یہ قبر بنائی گئی، مگر ہر قبر میں یہی چیز دیکھنے میں آئی۔ کسی اللہ والے کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اس نے فرمایا کہ یہ تو برزخ کا سانپ ہے، ساری زمین بھی کھود ڈالو، یہ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اسی حالت میں گورنر کو دفن کر دیا گیا۔ دوستو، تلمبا کا ایک زمیندار مر گیا۔ اس کی قبر کو جب کھودنے لگے تو مٹی میں کیڑے، بچھو، چھوٹے سانپ،
بکثرت پائے گئے۔ قبر کھودنے والے بہت پریشان تھے۔ سانپ، بچھوؤں اور کیڑوں نے قبر کھودنے والوں کو کوئی اور کچھ بھی تکلیف نہ دی۔ یہ نظارہ بہت ہی عبرتناک تھا اور اس مٹی میں متوفا کو دفن کرنا پڑا۔ یہ واقعہ بھی مولانا صاحب نے ہی بتایا تھا۔ دوسری اسی طرح بھائی مسعود صاحب نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ایک امیر گھرانے کی عورت تھی اور اس کو زیورات پہننے کا بہت شوق تھا۔ کانوں میں، گردن، ہاتھ پاؤں میں ہر وقت سونے کے زیورات رہتے تھے اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ یہ مسئلہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو وہ عورت اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ کئی دفعہ لوگوں نے ان سے تاکید کی مگر اس بی بی نے انکار کر دیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ زیورات اس کے جسم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد رشتہ داروں نے زیورات اتارنے چاہے تو ناممکن پایا، کیونکہ زیورات کافی تھے اور ان کو کاٹنے سے جسم کٹتا تھا۔ ایک عالم دین کو بلا کر یہ حالت دکھائی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، بی بی کو زیورات کے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ چنانچہ مجبوراً ایسے ہی کیا گیا۔ بی بی کا لڑکا روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر کچھ ایصال ثواب کے لیے پڑھا تھا۔ ایک دن اس نے اندر سے چیخنے کی آواز سنی اور آواز بھی اس کی ماں کی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کی ماں تکلیف میں ہے۔ قبر کو کھولا تو ہیبت ناک منظر دیکھا۔ یہ دیکھا کہ وہ زیورات یعنی وہ سونا سرخ رنگ کے تھے اور آگ کی طرح اس کی ماں کو عذاب پہنچا رہے تھے۔ قبر کو بند کر کے روتا رہا اور اپنی ماں کے لیے استغفار کرتا رہا۔ دوستو اسی طرح سمندری سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نواحی گاؤں کے پرانے قبرستان سے گزرتے ہوئے دیہاتیوں نے ایک گدھے کی آواز سنی، لیکن گدھا نہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ایک دیہاتی نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک پرانی قبر کے ایک طرف تقریباً 1 فٹ چوڑا سوراخ ہے، اس میں سے آواز آتی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا تو گدھے نے اپنا منہ باہر نکالا اور دوبارہ اندر چلا گیا۔ دیہاتی نے جا کر گاؤں میں شور مچایا تو لوگوں نے بات کا یقین نہ کیا، لیکن جب اس نے پورے وثوق سے اہل دیہات کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو امام مسجد سمیت بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر قبرستان میں چلے گئے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے تو قبر میں سے گدھے نے سر باہر نکالا اور پھر اندر چلا گیا۔ تمام لوگ استغفار پڑھتے ہوئے گاؤں کو واپس آ گئے۔ قبر کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس مرد کی ہے یا عورت کی، تاہم قبر کی تختی پر بسم اللہ کے سوا ہر تحریر صاف اور مٹ چکی تھی۔ دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ نہ دے تو سونے یا چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گویا کہ وہ خود آگ کے پترے ہیں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی اور کمر داغی جائے گی۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے والے کا احتیاطاً نام نہیں لکھ جا رہا۔ واقعہ بیان کرنے والا پچھلے سال اپنی بڑی خالہ کے گاؤں شاہپور گیا۔ خالہ کے گھر کے پاس ایک موچی کی دکان تھی۔ یہ موچی بڑا ہنس مکھ انسان تھا۔ بازار آتے جاتے اس سے دوستی ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ 2-4 دن بیٹھنے سے محسوس کیا کہ موچی ہر 20-25 منٹ بعد اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہوئے کنڈے کے پانی میں ڈبوتا ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ چمڑا نرم کرنے کے لیے کر رہا ہے، مگر جب غور سے دیکھا تو اکثر اوقات چمڑے کے بغیر ہی انگلی کو ڈبو رہا تھا۔ اور ایک عجب چیز یہ میں نے نوٹ کی
کہ جب انگلی پانی میں جاتی تو شوں کی آواز پیدا ہوتی، جیسے کسی نے کوئی گرم لوہے کی چیز کو پانی میں ڈبویا ہو۔ میں نے کئی بار اس موچی سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر وہ ٹال دیتا۔ آخر میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ اس موچی کے محلے میں ایک نبینا حافظ رہتا تھا، اور وہ حافظ صاحب اس موچی کے پاس پیسے بطور امانت رکھ جاتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، حافظ صاحب نہ آئے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بیمار تھے، ان کی حالت کمزور تھی اور معلوم تھا کہ وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ میں نے حافظ صاحب سے پیسوں کے بارے میں پوچھا جو قریباً 5,000 روپے تھے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ اپنے پاس رکھو، اگر میں مر گیا تو میری قبر میں میرے سرہانے رکھ دینا۔ حافظ صاحب دوسرے دن چل بسے۔ میں ان کے کفن دفن میں شریک رہا اور دفن کے وقت وہ پیسے ایک تھیلی میں ڈال کر میت کے سرہانے رکھ کر چلا آیا۔ رات کے وقت میرے ذہن میں قبر میں رکھے ہوئے 5,000 روپاؤں کا بار بار خیال آتا رہا۔ میں نے سوچا قبر میں اتنی بڑی رقم رکھنے کا کیا مقصد، اس کو تو دیمک ہی کھا جائے گی۔ پھر خیال آیا کہ حافظ صاحب کی وصیت تو پوری کر دی ہے، اب رقم نکال لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ٹارچ اور کدال لی اور آدھی رات کے قریب قبرستان چل دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ قبر کو کھود کر جب ٹارچ سے میت پر روشنی ڈالی تو عجب منظر دیکھا۔ روپے کی تھیلی جو میں بند کر کے حافظ صاحب کے سرہانے رکھایا تھا اپنی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، اور روپے سب کے سب حافظ صاحب کے جسم پر ایک خاص ترتیب سے بکھرے پڑے تھے، جس سے حافظ صاحب کا مردہ جسم چھپ گیا تھا۔ میں نے قبر بند کر کے واپس آنے کی ٹھانی، مگر ایک دم دل میں خیال آیا کہ ایک نوٹ تو لے لوں۔ ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایک نوٹ پرے ہٹانے کی کوشش کی تو ایک شدید قسم کی جلن اور چبھن پیدا ہوئی، جیسے زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ شدت تکلیف سے میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور قبر کو بند کر کے گھر کا راستہ لیا۔ گھر آ کر میں سخت بیمار رہا۔ جب ٹھیک ہوا تو انگلی کے درد، چبھن اور جلن میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ علاج پر بہت پیسے خرچ کیے، البتہ دیکھا کہ انگلی کو پانی میں ڈبونے سے کچھ دیر تک درد، جلن اور چبھن میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل میں دن رات کرتا رہتا ہوں۔ جب میں نے موچی کی انگلی کو چھوا تو وہ واقعی آگ کی طرح تھی، اور چھونے سے میرے ہاتھ میں کافی دیر تک جلن ہوتی رہی۔ اس عجیب داستان نے میرے اوپر بہت اثر کیا۔ دوستو کافی مدت گزری۔ حیدرآباد سندھ کی ایک مسجد میں مسافر رات گزارنے کے لیے ٹھہرا۔ امام مسجد کو مسافر نے اپنی نقدی دی اور کہا کہ صبح اٹھ کر میں واپس لے لوں گا۔ رات کو امام مسجد کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے مسافر کو مار ڈالا تاکہ نقدی پر قبضہ کر سکے۔ فجر کی نماز میں نمازیوں کو بتایا کہ ایک مسافر آیا تھا اور وہ مر گیا ہے۔ چنانچہ مردے کو نہلانے کے لیے جب اٹھایا تو نعش زمین سے نہ اٹھتی تھی۔ جب امام مسجد نے ہاتھ لگایا تو نعش آسانی سے اٹھ گئی۔ نہلا کر کفن دے دیا گیا۔ جب چارپائی پر ڈال کر اٹھانے لگے تو چارپائی اٹھانا مشکل ہو گیا۔ جب امام مسجد نے چارپائی کو ہاتھ لگایا تو آسانی سے نعش کو اٹھا لیا گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ امام صاحب کی یہ کرامت ہے۔ جب مردے کو قبر میں اٹھا کر لے جانے لگے تو پھر مشکل پیش آئی، مگر امام صاحب نے ہاتھ لگایا تو بہت ہی آسانی سے اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ امام صاحب قبر میں اتر کر نعش کو لے کر اندر رکھ دیں۔ جب امام صاحب قبر میں اترے تو امام صاحب کو قبر نے پکڑ لیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ زمین میں دفن ہو گیا، اور مسافر کو مارنے کا سارا ماجرا بیان کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ زمین نے اس کو نہ چھوڑا اور وہ وہی دفن ہو گیا۔ دوستو آج سے 50-60 سال پہلے یو پی کے ایک مشہور شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک حصے میں وہاں کا وسیع اور قدیم قبرستان تھا۔ اتفاق سے ایک شخص کا انتقال ہوا
اس کے جنازے کو لے کر لوگ قبرستان پہنچے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور میت کو اس میں اتار کر تختے لگائے جانے لگے تو جو لوگ قبر میں ساتھ اترے تھے ان میں سے ایک صاحب کے جو سرہانے کی طرف تھے کچھ ضروری کاغذات جیب سے نکل کر قبر میں گر گئے۔ ان کو پتہ بھی چل گیا مگر خیال کیا کہ جب تختے لگا کر نکلنے لگیں گے تو یہ چیزیں اٹھا لیں گے، مگر خدا تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نکلتے وقت یہ چیزیں اٹھانا بھول گئے، لیکن جو ہی مٹی دینے کا وقت آیا تو انہیں فوراً یاد آ گیا اور شور مچایا کہ ٹھہریے ٹھہریے، میرے کچھ نہایت اہم کاغذات قبر میں رہ گئے ہیں، انہیں اٹھانے کا موقع دیجیے۔ مجمع میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ اب تختے لگ جانے کے بعد قبر کھولنا مناسب نہیں ہے، مگر ان کا اصرار بڑھتا رہا اور بتایا کہ اگر یہ کاغذات نہیں ملیں گے مجھے شدید مالی نقصان پہنچ جائے گا۔ غرض اسی افراتفری میں مٹی ڈالنے کا کام ملتوی ہو گیا۔ سب کی رائے ہوئی کہ مفتی شہر سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ صاحب معاملہ اور دوسرے لوگ فوراً مفتی شہر کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مفتی صاحب کی رائے ہوئی کہ جن صاحب کا سامان قبر میں رہ گیا ہے وہی خود صرف اس جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھا لے جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گرا ہے۔ یہ لوگ فوراً قبرستان واپس آئے جہاں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے اور مفتی صاحب کی رائے سے سب کو پھر وہاں مطلع کر دیا گیا۔ بالآخر سب لوگوں نے صاحب معاملہ کو اجازت دے دی کہ آپ کو جس جگہ اپنا سامان گرنا یاد ہو صرف اسی جگہ سے تختہ ہٹا کر اٹھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سرہانے گرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سرہانے سے ایک تختہ ہٹا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا فوراً چیختے ہوئے ہاتھ پہر نکال لیا اور یہ کہہ کر تڑپنے لگے کہ ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی، ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جیسے تیسے مٹی ڈال کر قبر تو بند کر دی گئی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ کو اچھی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ بظاہر وہ ہاتھ بالکل صحیح اور سلامت تھا اور کسی طرح کے جلنے کی کوئی علامت نہ تھی۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ بھائی تمہارا ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ لیکن ان کی چیخ و کرا کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چل سکی۔ اسی عالم میں چارپائی پر ڈال کر لوگ ان کے گھر لائے اور یہاں بھی بے قراری اور تڑپ کا وہی حال تھا۔ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ اتفاق سے اس زمانہ میں شہر کے سیول سرجن مسلمان تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے جدید آلات کی مدد سے سارے ہاتھ کا معائنہ کیا مگر ان کو جلنے یا آگ لگنے کی کوئی علامت نہیں مل سکی۔ ساری کھال بالکل ٹھیک تھی، رگوں میں خون کی آمد و رفت حسب دستور تھی، ہڈی اور گوشت وغیرہ سب اپنے حال پر باقی تھے، مگر وہ یہی کہہ جا رہے تھے کہ ہاتھ جل گیا اور آگ لگ گئی۔ ان کی تڑپ اور بے چینی کسی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک چیخ اور کرا تھی جو سارے گرد و پیش کو دہلائی ہوئے تھی۔ سیول سرجن اور ان کے ڈاکٹروں کی پوری جماعت حیران اور سارے عزیز و اقارب پریشان تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح 3 دن اور 3 رات تڑپنے کے بعد وہ شخص بھی جا کر اپنے مالک حقیقی کو جا ملا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور ہمیں اپنے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو واقعی یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔